الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا صدق اللہ العظیم۔ حضرت ذوالقرنین اور ان کے سفر کا واقعہ تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ وہ سفر کرتے کرتے ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو بہت زیادہ پسماندہ تھی، بیکورڈ کاسٹ جس کو کہا جائے، کاسٹ نہیں بلکہ ہر اعتبار سے وہ بیکورڈ تھی، کوئی سمجھ بوجھ اور اپنی حیثیت کو بھی جاننے والی وہ نہیں تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کی تعلیم و تربیت کی اور ان کے اندر سمجھ بوجھ پیدا ہو گئی تو انہوں نے درخواست کی کہ حضرت یہ جو دو پہاڑ ہیں اس کے اس پار سے یاجوج ماجوج نامی دو قومیں نکل کر ہمارے علاقے میں آتی ہیں اور ہمارے اوپر ظلم و زیادتی کرتی ہیں۔ یہ دو قومیں بہت زیادہ فساد مچانے والی ہیں، قتل و غارت گری اور لوٹ مار، کھیتیوں کو اجاڑ دینا، یہ سب یہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے ہم آپ کو کچھ اجرت دے دیں گے، آپ ان دو پہاڑوں کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں۔ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے اور اتنا دماغ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو کیسے بنائیں گے، آپ بادشاہ ہیں اور فہم و فراست والے ہیں، کیونکہ ایک زمانہ انہوں نے ان کے ساتھ گزارا ہے، ان کا جو معاملہ قوم کے ساتھ تھا لوگوں نے دیکھا ہے، اس لیے حضرت ذوالقرنین سے بیچاروں نے درخواست کی۔ حضرت نے فرمایا ما مکنی فیہ ربی خیر، تم جو مجھے فیس دینے کی بات کر رہے ہو، اجرت دینے کی بات کر رہے ہو، اس کو رہنے دو، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، مجھے جو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، البتہ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، اپنی محنت مزدوری کے ذریعے میرا تعاون کرو، میں تمہارے لیے ان دو پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار قائم کروں گا، تم اس میں میرے معاون بن جاؤ، میں جو کام کہوں گا وہ کام کر کے دینا بس۔ وہ لوگ تیار ہو گئے۔ چنانچہ اس زمانے میں اس علاقے میں اس دیوار کی تعمیر کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی ان کو منگوا لیا گیا، اور جو چیز آسانی سے ملنے والی نہیں تھی اس کے بارے میں حضرت نے باضابطہ ان کو حکم دیا کہ تم لوہے کی چادریں لے کر آؤ، لوہے کی شیٹ، لوہے کی چادریں لے کر کے آؤ۔
وہ جو دیوار بنے گی وہ مٹی کے اینٹوں سے نہیں بنے گی، بلکہ وہ دیوار بنے گی لوہے کے اینٹوں سے۔ لوہے کی اینٹوں کے ذریعے ہم اس کی دیوار کو بنائیں گے، لہٰذا تم لوہے کی چادریں لے کر کے آؤ، شیٹ۔ چنانچہ ان سب نے مل کر لوہے کی شیٹ تیار کی، اور پتہ نہیں کس سائز کی ہوگی ایک ایک شیٹ، ایک ایک کو پہاڑ کے نیچے سے رکھتے گئے، ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر، اس طرح جوڑتے گئے حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے بالکل کنارے تک وہ شیٹ آ گئی، نیچے سے لے کر اوپر تک بالکل پورے پہاڑ کو اس نے ڈھانپ دیا، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ ہے اس کو بالکل اس نے ڈھانپ دیا، اس قدر وہ ہائٹ ہو گئی چادریں۔ تب بادشاہ ذوالقرنین نے حکم فرمایا کہ اب ان کو گرم کرو، ان چادروں کو کیا کرو، آگ لگاؤ، نیچے سے آگ لگاؤ، جیسا ہو آگ لگانا ہے خوب، اتنا جلاؤ کہ یہ سرخ ہو جائیں، لال ہو جائیں۔ چنانچہ آگ لگائی گئی، پہاڑ کے برابر آگ لگانا ہے، اندازہ لگائیے کتنی محنت ہوئی ہوگی، اور بادشاہ بھی ساتھ میں لگے ہوئے ہیں ذوالقرنین۔ چنانچہ آگ لگائی گئی نیچے سے، اور وہ آگ پتہ نہیں کتنے دنوں میں جلی ہوگی، اور کتنے دنوں میں جا کر کے وہ جو لوہے کی چادریں ہیں، شیٹس ہیں، وہ گرم ہو کر لال ہوئے ہوں گے۔ اتنے میں کیا کیا، ایک دوسری جگہ تانبا منگوایا گیا، تانبے کو کسی چیز میں ڈال کر کے پگھلایا گیا، بالکل لیکوڈ اس کو بنایا گیا، اور ادھر یہ چادریں جل کر کے اس قدر سرخ ہو گئیں کہ گویا وہ آگ ہے، اس قدر وہ سرخ ہو گئی چادریں۔ تب حضرت ذوالقرنین نے فرمایا یہ جو تانبا ہے پگھلا ہوا، اس کو لے کر آؤ میرے پاس، اوپر تک لے کر جانا ہے۔ اوپر تک لے جایا گیا اور اوپر سے ڈالا گیا، پوری دیوار کے اوپر اس پگھلے ہوئے تانبے کو ڈالا گیا۔ اس طرح سے بالکل اس دیوار کو ایسا مضبوط بنایا گیا۔ حضرت ذوالقرنین جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو فرمانے لگے فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، یہ جو دیوار ہے اس قدر مضبوط ہے کہ یہ لوگ اس پر چڑھ کر بھی نہیں آ سکتے، اس قدر یہ اونچی دیوار ہے کہ یہ لوگ چڑھ کر آنا چاہیں نہیں آ پائیں گے۔ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور اس دیوار میں آر پار سوراخ بھی نہیں کر پائیں گے، اس قدر یہ دیوار ہم نے مضبوط بنا دی ہے۔ اور پوری تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد کیا فرمایا، ھذا رحمت من ربی، یہ تو میرے پروردگار کی میرے اوپر رحمت ہے کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے، ورنہ میرے اندر اس کی کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، یہ تو میرے رب نے مجھ سے یہ کام لے لیا۔ ھذا رحمت من ربی، یہ تو اللہ کی طرف سے کیا ہے، میرے اوپر تمہارے اوپر رحمت ہے کہ دیوار کی تعمیر کو اللہ نے مکمل کرا لیا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا سبق ملا، ہم چاہے جتنا بھی بڑا کام کر لیں، اللہ کی طرف اس کام کو منسوب کر دینا چاہیے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، اللہ نے مجھ پر رحم فرمایا اور مجھ سے یہ مسجد بنوا دیا، مجھ سے یہ مدرسہ بنوا دیا، مجھ سے اللہ نے حج کروا لیا، مجھ سے اللہ نے 2 رکعت نماز پڑھوا لیا، ورنہ تو مجھ سے اچھے لوگ محلے میں ہیں، میرے خاندان میں ہیں، میرے رشتہ داروں میں ہیں۔ آدمی
کوئی بھی اچھا کام ہو اس کی نسبت اپنی طرف کرنے کی بجائے اللہ کی طرف کرے کہ اللہ پاک نے یہ سب مجھ سے کروا لیا ہے۔ یہاں سے ہمیں سبق ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنا بڑا کام کیا، خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، لیکن تعمیر مکمل ہونے کے بعد اللہ سے اس تعمیر کی قبولیت کی دعا مانگی ہے کہ اللہ تو قبول فرما لے گا تب میرا یہ کام مکمل ہے، ورنہ میرا یہ کام ناکام ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملا۔ اب دوسری بحث اس میں یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کون ہیں۔ یاجوج ماجوج کے سلسلے میں مختلف قسم کی باتیں ایک زمانے سے لوگوں میں چلی ہوئی آ رہی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یاجوج ماجوج وہ بہت لمبے لمبے ہیں، جنات کی طرح ہیں، اور جتنے لمبے ہیں اتنے ہی چوڑے ہیں۔ اور یاجوج ماجوج میں بعض بہت چھوٹے ہیں، 4 فیٹ کے، اور 4 ہی فیٹ کے چوڑے بھی ہیں، بلکہ یاجوج ماجوج ایک بالشت کے برابر بھی ہیں، ایک بالشت لمبے، ایک بالشت چوڑے، اور ان کا کان اتنا لمبا کہ ایک کان کو بچھا کر ایک کان کو اوڑھ کر کے سوتے ہیں۔ رائٹ سائڈ کے کان کو بچھا لیا، اس کے اوپر پورا جسم ہے، لیفٹ سائڈ کے کان سے پورے جسم کو ڈھانپ لیا۔ اس طرح کی باتیں لوگوں میں رائج ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں حفوات ہیں، یعنی بیکار کی باتیں ہیں۔ صحیح احادیث میں جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا اس کی وجہ سے پوری دنیا میں انسان ختم ہو چکے تھے۔ طوفان کے بعد جتنے لوگ بچ گئے ان میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا یافس، اس کا نام۔ یافس کی اولاد میں سے یہ یاجوج ماجوج کی قومیں ہیں، مختلف قومیں ہیں جو دنیا بھر میں آباد ہیں۔ دنیا بھر میں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد آباد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کے جو بیٹے گزرے ہیں ان میں یاجوج ماجوج نامی 2 قومیں ہیں، اور وہ دنیا میں مختلف جگہوں پر آباد ہو گئے۔ تو انہی 2 قوموں میں سے بعض قبیلے کے لوگوں کو اس دیوار کے پیچھے قید کر دیا گیا۔ تو کیا پتہ چلا صحیح حدیث سے کہ یاجوج ماجوج جنات نہیں ہے، یاجوج ماجوج انسانوں میں سے ہی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائے گا کہ تمہاری جو اولاد ہے اس میں سے 999 اتنے آدمی جہنم میں جائیں گے اور 1 آدمی جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 1 آدمی کون ہوگا جو جنت میں جائے گا، اور یہ 999 کون ہوں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ 999 یاجوج ماجوج ہوں گے، ان کی قوم والے ہوں گے، اور یہ جو 1 آدمی ہے یہ عام انسانوں میں سے 1 ہوگا۔ تو کیا پتہ چلا
کہ یہ سب کیا ہے؟ انسان ہی ہے۔ یاجوج ماجوج کی تعداد اور ان کا پرسنٹیج کتنا ہے؟ 1000 اگر آدمی ہے اس میں 999 یاجوج ماجوج کی قوم ہوگی اور ایک آدمی انسانوں میں سے ہوگا، وہ بھی انسان ہی ہے لیکن عام انسانوں میں سے ہوگا۔ یاجوج ماجوج کی قوم بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بڑی عجیب و غریب یہ قوم ہے یاجوج ماجوج کی۔ حتیٰ کہ حدیث میں آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ وہ اسرائیلی کتابوں میں موجود باتیں بہت بیان کیا کرتے تھے۔ بہرحال کیا بتایا کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو روزانہ سوراخ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ڈیلی روزانہ سوراخ کرتے ہیں، دن میں صبح سے لے کر شام تک اس لوہے اور تانبے کی دیوار کو کھرچتے ہیں۔ ان کے پاس جو کھیتی باڑی کے اوزار ہیں ان کے ذریعے اس کو کھودتے رہتے ہیں، کھودتے کھودتے بالکل یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ باہر کی روشنی ان کو نظر آنے لگتی ہے۔ ابھی مکمل نہیں ہوا کام، البتہ 99.9% دیوار کھود چکے، اب صرف 0.1% کام باقی ہے۔ باہر کی روشنی بھی ان کو اندر آنے لگی۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ چلو بھائی تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، آرام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے چلو کام کرنے چلتے ہیں، کام کرنے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ دیوار جوں کی تو دوبارہ مضبوط ہو گئی۔ جتنا انہوں نے سوراخ کیا تھا 99.9% وہ دوبارہ سوراخ پر ہو گیا، فل اپ ہو گیا۔ اب پھر کام کرتے ہیں اس میں، اس طرح وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں لیکن اس میں سوراخ کر نہیں پاتے۔ ایک دن اس قوم میں سے ایک آدمی کہے گا، جب دن بھر کام کر کے فارغ ہو جائیں گے تو وہ جاتے ہوئے کہے گا انشاءاللہ کل آ کر کے ہم باقی کام نمٹائیں گے۔ انشاءاللہ کیسے بولیں گے بھائی؟ وہ مسلمان تو نہیں ہے نا، کافر ہے نا، ہے کہ نہیں؟ وہ کافر ہے تو انشاءاللہ کیسے بولے گا؟ یہ جواب تو آپ کو بھی معلوم ہے۔ کیا غیر مسلم آپ کو سلام نہیں کرتا؟ غیر مسلم اگر آپ کی دکان پر آتا ہے السلام علیکم بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ غیر مسلم بھی ماشاءاللہ بولتا ہے نہیں بولتا ہے؟ وہ بھی ہمارے انشاءاللہ کو سنتا ہے نہیں سنتا ہے؟ اگرچہ اس کے دل میں کوئی عقیدہ نہیں ہے اللہ کے اوپر، لیکن وہ انشاءاللہ بھی جانتا ہے، سبحان اللہ بھی جانتا ہے، ماشاءاللہ بھی جانتا ہے، السلام علیکم بھی جانتا ہے۔ اذان کے الفاظ بھی غیر مسلم جانتے ہیں۔ اسی طرح یاجوج ماجوج جو کہ کافر قوم ہے لیکن ان کے پاس بھی کسی زمانے میں پیغمبر گئے ہیں۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ہم کسی قوم کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک کہ ہم ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں بھیج دیتے۔ یعنی ہر قوم کے پاس اللہ نے دین کی دعوت لے کر کسی نہ کسی نبی کو بھیجا ضرور ہے۔ تو یاجوج ماجوج کے پاس بھی کوئی پیغمبر گئے ہوئے تھے، ان سے ان کافروں نے اللہ کا نام سنا ہوگا، اللہ کے بارے میں کچھ باتیں سنی ہوں گی۔ تو زبانی طور پر ایک کافر کہے گا یاجوج ماجوج جاتے ہوئے انشاءاللہ کل آ کر کے ہم اس دیوار کا کام کرتے ہیں۔ تو اس انشاءاللہ بولنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ رات کو سو کر صبح میں جب اٹھ کر آئیں گے
تو جتنا کام انہوں نے کیا ہوا ہوتا ہے اتنا کام جوں کا تو باقی رہتا ہے، اس میں فل اپ نہیں ہوتا، سوراخ بند نہیں ہوا ہوتا، کھلا رہتا ہے۔ تب وہ باقی جو 0.1% سوراخ ہے اس کو کھول لیں گے اور دنیا میں آ جائیں گے۔ دنیا میں آ جائیں گے یعنی دیوار سے باہر نکل کر کے آئیں گے، اس قدر نکل کر کے آئیں گے، اس قدر نکل کر کے آئیں گے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ان کو دیوار کے پیچھے رکھا۔ 3 معجزے اللہ نے رکھ دیے، 3 میراکل۔ نمبر 1، اللہ نے ان کے دماغ میں ایک بات کا خیال آنے سے پابندی لگا دی۔ کیا؟ وہ ہمیشہ دیوار کھودتے رہتے ہیں لیکن چڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر وہ واقعتاً چڑھنے کی کوشش کریں گے، ان کے پاس رسی بھی ہے اور کھیتی باڑی کے سامان بھی ہے، لکڑی وغیرہ بھی ہے، سیڑھی وغیرہ بنا لے، وہ آرام سے چڑھ کر پھاند کر کے آ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ان کے دماغ سے اس بات کو اڑا دیا ہوتا ہے۔ اوپر سے چڑھ کر آنا ان کے دماغ میں کبھی آتا نہیں، ڈیلی سوراخ ہی کرتے ہیں۔ نمبر 2، وہ صرف دن میں کام کرتے ہیں، رات میں نہیں کرتے، اور 100% کام نہیں کرتے۔ اللہ نے دماغ سے اس بات کو بھی ہٹا دیا کہ بھائی اتنے لوگ محنت سے کام کر رہے ہیں، چلو آدھا آدمی دن میں کام کرو، آدھے آدمی رات میں کام کرو، شفٹ بدل لو۔ ایسا ان کے دماغ میں کبھی خیال نہیں آتا۔ روزانہ پریشان رہتے ہیں، شام کو جا کر سو جاتے ہیں، لیکن نئی ڈیوٹی پر کسی کو نہیں لگاتے۔ باہر کی روشنی بھی دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا کام رہ گیا، چلو بھائی ہم آرام کرنے جا رہے، باقی تم لوگ کرو، نہیں، سب جا کر سو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دماغ سے ڈبل ڈیوٹی کرنے والی بات کو اڑا دیتا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے، یہ لوگ انشاءاللہ نہیں کہہ پاتے، ان کے دماغ میں اللہ کی طرف توجہ نہیں جاتی، انشاءاللہ کا جملہ یہ کہہ نہیں پاتے۔ جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ ان کو باہر نکالنا ہے، تب اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے انشاءاللہ کو جاری کرائے گا۔ تو 3 معجزات اللہ نے ان کی قوم میں رکھ دیے ہیں، یعنی ان کے قوم کے خلاف کہ یہ نہ کر پائیں۔ تو یہ جب باہر نکلیں گے، اتنی تعداد میں نکلیں گے، اتنی تعداد میں نکلیں گے کہ دنیا میں ہر جگہ یہی نظر آئیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہوں گے، اللہ کی طرف سے آرڈر ہوگا، عیسیٰ تم اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ طور کے اوپر چڑھ جاؤ، اب یہ فوج نکل کر آنے والی ہے، یاجوج ماجوج اب نکل کر کے آنے والی ہے، تم اپنے ساتھ میں جتنے ساتھی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے ان کے ساتھ میں جو معاونین ہوں گے ان سب کو لے کر کوہ طور پر چلے جانے کا آرڈر دیا جائے گا۔ باقی وہ کیسے باہر نکلیں گے، دنیا میں کیا فتنہ فساد مچائیں گے، یہ ایک لمبا قصہ ہے، انشاءاللہ تفصیل سے کل بیان کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآنی ہدایات کو اچھی طریقے سے سمجھ کر اور صحیح باتوں کو جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔